نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الحجرات میں ذکر کیے گئے 7 قوانین میں سے چوتھا قانون ہے جس کا تعلق مسلمانوں کی جماعتوں کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی بہت سے لوگ رہتے ہوں تو ایک فطرتی بات ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، بلکہ ایک گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کا اختلاف تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ جب مسلمانوں کا ایک معاشرہ باہمی اختلاف اور افتراق اور انتشار کا شکار ہو جائے تو اس وقت بھی قرآن مقدس انہیں قرآن کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ایسے احکام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر جھگڑے کے وقت اس حکم کو ہم عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں تو بڑی حد تک امید ہے کہ وہ اختلاف، وہ انتشار بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اول تو قرآن مجید نے یہ ہدایات دی ہیں کہ حتی الامکان اختلاف کی انتہا تک پہنچنے سے بچو۔ اس طرح پیچھے حکم دیا کہ تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، اگر تحقیق نہ کرو گے پھر تم ایک دوسرے کی مخالفت کرو گے، اور مخالفت پڑھتے 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 بس اوقات جنگ تک پہنچ جاتی ہے، قتل و قتال تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ اقتتلوا، ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان جنگ کو مزید بھڑکانا ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں، ہم نے تو یہی سمجھا ہوا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی 2 جماعتیں یا 2 مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو ہم انہیں اور اس لڑائی کی آگ میں جلتی پر تیل کا کام کریں۔ اس طرح کی عمومی طور پہ روش اور عادت اختیار کی جاتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان آپ نے صلح کرانی ہے۔ ہمارا معاشرہ
اللہ ہی جانے کس سمت جا رہا ہے۔ پہلے تھوڑا سا وقت اب پہلے چلے جائیں، ہم دیکھتے تھے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو باقی انہیں چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی لڑائی ہوتی ہے ہر بندہ اپنا موبائل نکالتا ہے اور ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ویڈیو بنا کے اسے فوراً سوشل میڈیا پہ ڈال کے ملک کے کونے کونے میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنی آخرت خراب کی۔ بھئی وہ دونوں غصے میں ہیں، غصے کی حالت میں انسان کیا کچھ کہہ دیتا ہے اور کیا کچھ کر دیتا ہے، وہ اس کی شخصیت کا حقیقی آئینہ دار نہیں ہوتا کہ عمومی احوال میں اس کی شخصیت کیسی ہے۔ اس سے کہ غلبے کے وقت منہ سے بھی کچھ نکل جاتا ہے اور عملی طور پہ بھی بندہ کچھ ایسا کر گزرتا ہے، اور آپ نے اس کا ایک منفی چہرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، تو کل آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کتنا گھٹیا کام کیا اور کتنا برا کام کیا، ایک مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ نے شرمندہ کر دیا۔ مسلمان کا دل جو ہے، انشاءاللہ میں کل کے درس میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، یہ تو خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے توڑنا نہیں ہے۔ بہرحال جب بھی مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو تو اللہ کہتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک فریق ان میں سے زیادتی کر رہا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو زیادتی کر رہا ہے تم اس سے لڑائی کرو۔ بھائی تو غلط ہے، تو اپنی روش درست کر، تو اپنی سمت درست کر، تو کیوں دوسرے مسلمان گروہ پہ، اس مسلمانوں کے دوسرے افراد پہ زیادتی کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ لڑائی کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ زیادتی کرنے والا گروہ اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف واپس آ جائے، وہ کہے ٹھیک ہے میں غلط ہوں، میں صلح کرتا ہوں۔ فَإِن فَات، بس اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائے، آمادہ ہو جائے، تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کی طرف جب وہ مائل ہو گیا ہے، اب صلح کرانی ہے، تو اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیں۔ صلح کراتے وقت آپ نے عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، اس وقت بھی طرفداری نہیں کرنی۔ صلح کراتے وقت ظالم اور مظلوم کے لحاظ سے انہیں نہیں دیکھنا، بلکہ انہیں برابر پلڑے میں رکھ کے انصاف کے ساتھ جو انصاف بنتا ہے، جو حق بنتا ہے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دینا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کے تحت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بڑی بہترین اور مفصل گفتگو تحریر کی ہے، جس کا خلاصہ میں اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ حکم اصل میں مسلمان حکمرانوں کو ہے کہ تم نے صلح کرانی ہے، اگر وہ دو گروہوں میں سے ایک زیادتی کر رہے ہیں تو زیادتی والے کے ساتھ تم نے لڑائی کرنی ہے، قتال کرنا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے دراصل مسلمان حکمرانوں کو ہے کہ انہوں نے اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب جو دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس وقت عام بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک تو حکومت کے لیے حکم ہے جو بالکل واضح ہے کہ بھائی تم صلح کی کوشش کرو، صلح نہیں کر رہے تو جو زیادتی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، اس سے ہتھیار چھینو، اسے صلح پہ آمادہ کرو، اسے گرفتار کرو، یہاں تک کہ وہ صلح پہ آمادہ ہو جائے۔ ایک عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ تو عام آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ پورے یقین کے ساتھ ایک فریق کو حق پہ سمجھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان کا ساتھ دے، اسے پورا یقین ہے، 100% اطمینان ہے کہ یار یہ گروہ حق پہ ہے اور یہ جو ہے اس معاملے میں زیادتی کر رہا ہے، تو وہ اس گروہ کا ساتھ دے۔ اگر اسے یقین نہیں ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون غلط ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ اگر صلح کرا سکتا ہے وہ تو کرائے، وہ تو ہر مسلمان کو جس کا جتنا بس چلتا ہے صلح کی جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ یہ میں لڑائی میں ساتھ دینے کی بات کر رہا ہوں،
اگر جسے یقین ہے 100% کی یہ گروہ حق پہ ہے تو وہ اس کا ساتھ دے، اور اگر اسے تسلی نہیں ہو رہی، اس پر معاملہ مشتبہ ہو چکا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ آرام سے گھر بیٹھ جائے، نہ اس گروہ کا ساتھ دے اور نہ ہی اس گروہ کا ساتھ دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، یقین کیجئے وہ کسی بھی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں تھی، وہ ساری کی ساری شرعی نقطۂ نظر سے تھی۔ مثال کے طور پہ سب سے مشہور جنگ ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو اب ان میں نقطہ اختلاف کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ، اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، کیونکہ قصاص شریعت کا حکم ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ حضرت علی بہت دور اندیش تھے، بہت سمجھدار اور فہم و فراست والے تھے، حالانکہ بہادری میں وہ ان دونوں سے بڑھ کے تھے۔ حضرت علی کی شجاعت، حضرت علی کی بہادری، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، لیکن وہ اپنی فہم و فراست کی بنیاد پہ یہ موقف رکھتے تھے کہ ابھی باغی بہت ابھرے ہوئے ہیں، انہیں حکمت اور تدبر کے ساتھ ان کی طاقت کم کرنی ہے، اور جب یہ بس میں آ جائیں گے پھر اس وقت ان سے قصاص لینا ہے۔ نقطہ اختلاف صرف اتنا سا تھا کہ حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں فوری طور پہ قتل کیا جائے، یا انہیں کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، کچھ مناسب وقت کے لیے مؤخر کیا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا موقف یہ تھا، اور حضرت علی یہ کہتے تھے کہ بات بڑھتے 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 منافقوں کی اور سبائیوں کی سازشوں کی وجہ سے بات لڑائی تک جا پہنچی۔ اب جب ان میں لڑائی ہوئی تو صحابہ کرام میں ہمیں تین طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے کھل کے حضرت علی کا ساتھ دیا، دوسرے وہ جنہوں نے کھل کے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا، اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ حضرت علی کا ساتھ دیا اور نہ حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا، بلکہ وہ آرام سے گھر بیٹھ گئے۔ اور ان میں نمایاں نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے۔ لوگوں نے انہیں بزدلی کے تانے دیے کہ تو بزدل ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اٹھ نہ کسی ایک فریق کا ساتھ دے۔ وہ لاونے چاونے والے لوگ چڑھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جہاں جنگیں کرنی تھی ہم نے کی، اور خدا جانتا ہے کہ ہم نے کس جرت اور بہادری کے ساتھ جنگیں کی۔ اب مسلمانوں کے آپس کا معاملہ ہے، اگر میں صلح نہیں کرا سکتا تو میں جنگ کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتا۔ اس لیے علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہو، مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہو تو حضرت عمر کا کردار ادا کرو، اور جب مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کا کردار ادا کرو، کہ پھر کسی فریق کا حصہ نہ بنو۔ تو یہ ان کی آپس میں لڑائی تھی، بھائیوں کا اختلاف تھا۔ اس میں جب جنگ جاری تھی نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گروہ کے ایک آدمی نے پوچھا کہ ہمارے جو لوگ اس جنگ میں مر رہے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ حضرت علی نے فوراً کہا کہ جنت میں جائیں گے۔ اور حضرت معاویہ کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جنہیں ہم قتل کر رہے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ علم والے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے۔ ان کے سامنے بھی شریعت کا مسئلہ ہے، میرے سامنے بھی شریعت کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک اجتہادی خطا ہے، غلطی ہے، جو بڑھتے 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 جنگ تک پہنچ چکی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے نہ وہ کافر ہو رہے ہیں اور نہ ہی ہم کافر ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا؟ اور کون نہیں جانتا کہ وہ دو جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک حضرت علی کی جماعت اور دوسری حضرت امیر معاویہ کی جماعت۔ تو حضور کی زبان سے انہیں مسلمانوں کی جماعتیں کہا گیا۔ اور یہاں اگر آپ الفاظ پہ غور کریں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپس میں جنگ کرنے سے وہ مسلمان کافر ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے من طائفتان من المؤمنین، جنگ کے باوجود بھی یہ بھی مومن رہیں گے اور وہ بھی مومن رہیں گے۔ ہاں، جو شخص کہتا ہے کسی مسلمان کا قتل جائز ہے، کسی مومن کا ایمان کی وجہ سے قتل جائز سمجھتا ہے، ظاہر ہے وہ بندہ تو کافر ہو جائے گا۔
لیکن جو کسی شرعی حجت کی وجہ سے دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، وہ اپنے آپ کو شرعی طور پہ درست سمجھتا ہے، دوسرا گروہ اپنے آپ کو شرعی طور پہ درست سمجھتا ہے، تو پھر ان میں سے کوئی بھی کافر بھی نہیں بنے گا اور کوئی بھی جہنمی بھی نہیں بنے گا۔ اس لیے فتوے لگانے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کی جو آپس میں جنگیں ہوئیں، تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، اس وقت کیا حالات تھے وہ بہتر سمجھتے تھے، اب ان کا معاملہ تھا، میں زبان درازی کر کے اپنا ایمان کیوں خراب کروں؟ ویسے بھی قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ جو جماعتیں گزر چکی ہیں اپنے اعمال سمیت گزر چکی ہیں، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، پچھلے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تم اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ اگر تم پچھلوں کے پیچھے پڑے رہو گے، اپنی اصلاح نہ کرو گے، تو پھر تم اپنی زندگی اور اپنا وقت برباد کرنے والے ہو۔ اسی سے متعلق اگلی آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں، وما علینا الا البلاغ۔